کبھی سوچا ہے کہ قرش عثمان کی فوجیں کس طرح میدان جنگ میں ہمیشہ ایک قدم آگے نظر آتی ہیں؟ کیا یہ صرف بہادری تھی یا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز تھا جو تاریخ نے چھپا لیا؟ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا اصل ہتھیار تلوار نہیں بلکہ ٹیکنالوجی، اسٹریٹجی اور مواصلاتی انقلاب تھا، آج ہم پردہ اٹھائیں گے اس حقیقت سے کہ کس طرح 13ویں اور 14ویں صدی میں ایک چھوٹا سا ترک قبیلہ دنیا کے سب سے طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے، اور یہ سب شروع ہوتا ہے ایک شخص عثمان سے۔ تاریخی پس منظر: 1200 کی دہائی سلجوقی سلطنت کمزور ہو چکی تھی۔ منگول حملوں نے اناطولیہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسی افراتفری میں ایک سرحدی بیلک ابھرتا ہوا سوغد کا قبیلہ۔ یہ وہ سرحدی خطہ تھا جہاں عیسائی بازنطینی قلعے اور مسلم ترک قبائل آمنے سامنے تھے۔ یہاں طاقت صرف فوج سے نہیں ملتی تھی، یہاں زندہ رہنے کے لیے دماغ، رفتار اور معلومات ضروری تھی۔ مواصلاتی انقلاب: عثمانی کا پہلا خفیہ ہتھیار کیا تھا؟ کمیونیکیشن یعنی رابطہ۔ اس دور میں جب یورپ کی فوجیں پیغام رسانی کے لیے سست قاصدوں پر انحصار کرتی تھیں، ترک قبائل کے پاس تھا تیز رفتار گھڑ سوار قاصد، قبائلی سگنل سسٹم، دھوئیں اور آگ کے اشارے، پہاڑی نگرانی پوائنٹس۔ یہ نظام انہیں ریئل ٹائم انٹیلیجنس دیتا تھا۔ اگر کسی بازنطینی قلعے میں ہلچل ہوتی، خبر گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں پہنچ جاتی۔ یہی رفتار بعد میں سلطنت کی بنیاد بنی۔ گھڑ سواری اصلی برتری: عثمانی جنگی طاقت کی ریڑھ کی ہڈی کیا تھا؟ ہارس آرچری۔ ترک قبائل وسطی ایشیا سے گھڑ سواری کی مہارت لائے تھے۔ وہ بچپن سے گھوڑے پر تیر اندازی سیکھتے تھے۔ ان کی کمپوزٹ بو کی رینج یورپی لانگ بو سے مختلف تھی، چھوٹا، طاقتور اور گھوڑے پر استعمال کے لیے بہترین۔ وہ میدان میں سیدھا حملہ نہیں کرتے تھے، وہ دشمن کو گھیرتے، پھر پیچھے ہٹتے، پھر دوبارہ حملہ کرتے۔ یہ ہٹ اینڈ فیڈ ٹیکنیک تھی جسے بعد میں عثمانیوں نے مکمل آرٹ بنا دیا۔ گوریلا وارفیئر: ابتدائی عثمانی فوج باقاعدہ ریاستی فوج نہیں تھی، یہ سرحدی مجاہدین تھے جنہیں غازی کہا جاتا تھا۔ یہ رات کے وقت حملہ کرتے، راستے کاٹ دیتے، سپلائی لائن تباہ کرتے۔ وہ قلعہ فتح کرنے سے پہلے اسے معاشی طور پر کمزور کرتے۔ یہ اسٹریٹجی بعد میں بڑے محاصرے میں استعمال ہوئی۔ نفسیاتی جنگ: عثمانی صرف جسمانی جنگ نہیں لڑتے تھے، وہ نفسیاتی جنگ بھی لڑتے تھے۔ رات کو جنگی نعرے، ڈھول اور سینگ، اچانک حملے، دشمن کے اندر خوف پیدا کرنا۔ جب دشمن ڈر جائے تو آدھی جنگ جیت لی جاتی ہے۔ تنظیمی ڈھانچہ: ابتدائی دور میں عثمانی قبیلہ مرکزی کمانڈ رکھتا تھا۔ عثمان کے بعد اوروان نے باقاعدہ فوجی تنظیم شروع کی۔ یہاں سے جنم لیتا ہے مستقل فوجی یونٹ، باقاعدہ تنخواہ، تربیتی نظام۔ یہی وہ بنیاد تھی جس نے بعد میں دنیا کے منظم ترین فوج کو جنم دیا۔ قلعہ بندی اور محاصرہ ٹیکنالوجی: ابتدائی عثمانیوں کے پاس بھاری توپیں نہیں تھیں، تو پھر وہ قلعے کیسے لیتے تھے؟ احتیاطی ناکہ بندی، پانی کی سپلائی کاٹنا، اندر کے لوگوں کو ساتھ ملانا، خفیہ سرنگیں۔ یہ اسٹریٹجی انہیں کم وسائل میں بھی فتح دلاتی تھی۔ بازنطینی کمزوری: عثمانی طاقت صرف اپنی وجہ سے نہیں بڑھی بلکہ مخالف کی کمزوری بھی اہم تھی۔
بیزنٹائن امپائر اندرونی خانہ جنگی کا شکار تھا۔ سیاسی انتشار، مالی بحران اور کمزور سرحدی دفاع۔ عثمانیوں نے یہی خلا استعمال کیا۔ کرلش عثمان میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے میدان، عظیم جنگیں، تلواروں کی چمک، لیکن حقیقت میں ابتدائی عثمانی فتوحات زیادہ تر چھوٹے حملے، تیز رفتار کارروائیاں، سیاسی اتحاد، مقامی سپورٹ کا نتیجہ تھے۔ ڈرامہ شدت دکھاتا ہے، تاریخ حکمت دکھاتی ہے۔ تو کیا تھا عثمانیوں کا اصل خفیہ ہتھیار؟ نہ صرف تلوار، نہ صرف ایمان، نہ صرف بہادری، بلکہ رفتار، معلومات، نفسیاتی برتری، گھڑ سواری کی مہارت، لچکدار جنگی حکمت عملی۔ یہی وہ عناصر تھے جنہوں نے ایک چھوٹے قبیلے کو سلطنت میں بدل دیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب ہم کرلش عثمان دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف ایک ڈرامہ نہیں نظر آتا، ہمیں نظر آتی ہے ایک ابھرتی ہوئی طاقت کی داستان۔